اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے اور سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں یا تقاضے کیا کیا ہیں قرآن کریم کی ان آیات کے۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، یعنی آپ کے سوالات آتے ہیں ہمارے پاس، ہم انہیں جمع کرتے ہیں اور پھر ان سوالات کو ہم پیش کرتے ہیں اپنے وقت کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں، تاکہ حاصل کیا جائے اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر تیار کرتے ہیں، ان سوالات کو بھی ہم محترم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب کسی تعارف کی ضرورت نہیں، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، آپ ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، فارغ التحصیل ہیں آپ دارالعلوم کراچی سے۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ آل عمران اور آیت نمبر 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتے ہیں، ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال مفتی صاحب محمد ابراہیم صاحب ہیں کراچی سے۔ کسی پروگرام کا اشتہار کسی کی ذاتی یا سرکاری دیوار پر لگانا شرعاً کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ سوال انیق صاحب آج ہمارے سماج کا بڑا اہم ترین سوال ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے کسی پارٹی کے آدمی کو، کسی جماعت کو، کسی سیاسی، کسی مذہبی جماعت کے کسی کارکن کو شاید تکلیف ہو رہی ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم تو کسی جماعت یا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو ایک جو واضح شرعی مسئلہ ہے اصولی طور پر وہ بتانے کے پابند ہوتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات۔ یاد رکھنا چاہیے کہ
کہ کسی کی بھی ذاتی دیوار یا سرکاری دیوار آپ کی کسی بھی اعتبار سے وہ ذاتی یہ ملکیت نہیں ہے، ٹھیک، اور جب وہ آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے تو اس میں کسی قسم کا تصرف کرنا بھی ناجائز ہے۔ ٹھیک، اب یاد رکھنا چاہیے، میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے اپنے مکان کی دیوار بنائی، اس پر پلاسٹر کروایا، اس پر کلر کروایا، رنگ کروایا، وہ میری ملکیت ہے۔ وَكُلٌّ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ كَيْفَ شَاءَ، ہر انسان اپنی ذاتی مملوکہ چیز میں جس طرح کا تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ کسی اور کو تصرف کا اختیار نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا، نمبر ایک۔ ٹھیک ہے، نمبر دو بات، مسئلے کے اعتبار سے یہ بھی سمجھنا چاہیے، اگر وہ استعمال ایسا ہے کہ اگلے کی اس میں ذاتی رضامندی شامل نہیں ہوگی بلکہ وہ ناراض ہوگا یا غصہ ہوگا، تو پھر بھی آپ اگر اس کی ملکیت میں تصرف یا استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے ناجائز ہونے میں اور زیادہ سختی اور شدت پیدا ہو جائے گی۔ آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر اس کی میں آسان مثال سے عرض کرتا ہوں۔ آپ کا پین پڑا ہوا ہے جو آپ کی ذاتی ملکیت ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں آپ کے پین کو اٹھاؤں اور میں اس کو استعمال کروں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں پھر بھی امکان اس بات کا ہے کہ جب میں انیق صاحب سے یہ بات کہوں گا کہ آپ کا قلم آپ کی ٹیبل پہ پڑا تھا، میں نے وہ استعمال کر لیا، تو وہ مجھے اجازت دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگرچہ میں نے وہ غلط کام کیا تھا کہ بغیر آپ کی مرضی اور اجازت کے استعمال کیا تھا، لیکن چونکہ اس کا امکان ہے، ذاتی طور پر مجھے اس بات کا گمان لگتا ہے کہ وہ مجھے اس کے اوپر ڈانٹیں گے نہیں، مجھے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار نہیں کریں گے، تو چلو اس کی پھر بھی کچھ گنجائش کسی درجے میں پیدا ہو سکتی تھی۔ لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے، کوئی آدمی گھر بناتا ہے اور وہ زیبائش کرتا ہے، وہ خوبصورتی کرتا ہے، وہ پلاسٹر لگاتا ہے، رنگ و کلر کرتا ہے، اور وہ کلر کرنے کے بعد چاہتا ہے کہ میرا گھر اچھا لگے، حسین و خوبصورت لگے، اس کے لیے کبھی وہ ٹائلیں لگا رہا ہے، اس کے لیے کبھی وہ کلر اپنے ذاتی پیسے سے۔ اب کوئی آدمی آتا ہے مذہبی جماعت کا یا سیاسی جماعت کا اور آ کر کے وہ وہاں پر اشتہار لگا لیتا ہے، کیا اس کی اجازت وہ مالک مکان دے رہا ہے؟ نہیں دے اور کیا اس مالک مکان کی مرضی شامل ہے؟ کیا وہ مالک مکان اس سے خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے دو کام کیے۔ نمبر ایک، آپ نے اس کی غیر کی ملکیت میں تصرف کیا، اور پھر وہ بھی غلط تھا، لیکن ایک اس قسم کا تصرف جس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے تصرف بھی وہ کیا ہے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے وہ کبھی بھی اس بات کی اجازت نہ دیتا، تو اب آپ نے ایسا کام کیا کہ جس کے ناجائز اور حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں، آپ نے اور زیادہ سنگین ترین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اچھا، افسوس کی بات کیا ہے انیق صاحب؟ ہر ایک کے لیے ناجائز ہے، وہ چاہے کسی مذہبی جماعت کا اشتہار ہو، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کا ہو، اور وہ چاہے کسی کاروباری اشتہار کی بات ہو، چاہے وہ کسی کا ٹریڈ مارک ہو، کسی بزنس مین کا بزنس کا اشتہار ہو، چاہے وہ کسی کی پبلسٹی ہو، چاہے کسی کی ایڈورٹائزمنٹ ہو، ہرگز جائز نہیں۔ لیکن یہاں میں نے پہلے عرض کر دیا کہ سب کے لیے ناجائز، مگر جو خاص طور پر ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا معاملہ اور زیادہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کسی کی دیوار پر اشتہار لگایا، ہم نے یہ مذہب کی خدمت کی ہے، ہم نے یہ اسلام کا پرچار کر دیا، ہم نے گویا فروغ دین کا کام کیا، ہم نے گویا کہ اسلام کی خدمت کی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، کیا ناجائز کام کر کے اسلام کی خدمت کی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے ذاتی ملکیت، ذاتی ملکیت، ذاتی کلر۔ اب آ جائے سرکاری، وہ اور زیادہ حساس ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ جو سرکاری دیوار ہے، تو یاد رکھیں سرکاری، اچھا ذاتی دیوار میں ایک آدمی کا، فرد واحد کا مال لگا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے، کسی دن آپ جائیں اور جا کر کے آپ اس سے معافی طلبی کریں، آپ نے اس کے گھٹنے پکڑے، آپ نے ہاتھ جوڑ لیے، آپ نے کہا کہ بھئی میں آپ کی داڑھی پکڑتا ہوں، منت کرتا ہوں، زاری کرتا ہوں، آپ مجھ کو معاف کر دے۔ ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے، لیکن سرکاری دیوار کا تو معاملہ یہ، اس میں کروڑوں عوام کا پیسہ لگا ہوا ہے۔ اگر اللہ آپ کو تقوی کی توفیق دے بھی دے،
آپ کو اللہ رب العزت توبہ اور استغفار کی توفیق دے بھی دے، معافی کس سے مانگو گے؟ صحیح. کیا کروڑوں عوام سے آپ معافی مانگ سکتے ہو؟ ویری سینسٹیو ایشو. جی ہاں. ہم اس کی حساسیت کو اور نزاکت کو نہیں سمجھتے، اور ہم یہ اصل پتہ ہے کیا معاملہ ہے انیق صاحب، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ مشکل یہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں، مشکل یہ ہے ہم نے اسلام کو صرف نماز روزے کا دین سمجھ رکھا ہے. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ اسلام عمرے کا نام ہے، جہاد کا نام ہے، حج کا نام ہے، تراویح کا نام ہے، ذکر، تلاوت، محاسبہ، مراقبہ، بس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ او بھائی یہ تو حقوق اللہ ہیں، یہ تو فرائض دین ہیں، یہ تو واجبات اسلام ہیں، ان پر تو کرنا ہے. لیکن حقوق العباد بھی تو دین کا پارٹ ہے. صحیح. اور اسلام میں دو چیزوں کا مجموعہ اسلام ہوا کرتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی کیسے آپ مکمل دین کے آپ علمبردار بن سکتے ہیں، کیسے آپ مومن کامل بن سکتے ہیں؟ چونکہ یہ ہمارے دماغوں کے اندر نہیں ہے، ہم نے صرف عبادات کو اسلام سمجھ رکھا ہے، اسی کا نتیجہ یہ سگنل توڑ دو، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. چیک باؤنس ہو جائیں، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. کسی کی دیوار کو اس طرح استعمال کر لو، گناہ ہی نہیں سمجھتے. کسی کی ذاتی مملوکہ پراپرٹی کو استعمال کر لو، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے. احتجاج میں کر رہا ہوں، ہمارا دوست احتجاج کر رہا ہے، ہمارے کسی بھی سیاسی جماعت کا کارکن احتجاج کر رہا ہے، ٹرانسفارمر ہم اڑا دیں گے. اور بھائی ٹرانسفارمر آپ نے اڑایا ہے، کروڑوں عوام کا پیسہ اس کے اندر شامل تھا. آپ نے ریلوے ٹریک اڑا دیا، اس میں کروڑوں عوام کا پیسہ شامل تھا. آپ معافی بھی مانگو گے تو کس طریقے سے مانگو گے؟ آپ نے بجلی کے تار اڑا دیے، کھمبے اکھاڑ کے پھینک دیے، فٹ پاتھ کو آپ نے توڑ دیا، آپ نے کوئی سرکاری پراپرٹی کو اس طریقے سے آگ لگائی یا توڑ دیا. اب آپ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ اس کا بدلہ چکا سکتے ہو، ازالہ اور تلافی کر سکتے ہو. تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، اللہ لا تظلموا، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. اور اگلا لفظ کیا ہے؟ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی کے لیے کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ذاتی طیب نفس اور دلی رضامندی نہ ہو. تو یہ یہاں پر اس کا مال ہے، جب مال ہے آپ اس کو اس طریقے سے بغیر اجازت کے استعمال کر رہے ہیں، ناجائز ہے. اور سخت میں آپ کو ایک عجیب بات عرض کرتا ہوں، کتنے سارے لوگ ہیں انہوں نے تازہ اپنے گھر کی دیوار پہ کلر کیا، اور بڑے ارمانوں کے ساتھ، بڑی خوبصورتی اور زیبائش کے ساتھ رات کو سوئے، صبح اٹھے تو دیکھا کہ وہاں تو بہت بڑا اشتہار لگا ہوا ہے، یا کوئی نعرہ لکھا ہوا ہے، وال چاکنگ کی ہوئی ہے، اور آ کر کے کسی نے چاکنگ کر دی ہے، سیاسی جماعت کا نعرہ ہے، کسی کا بھی نعرہ لگایا ہوا ہے. اچھا اب کیا ہے، وہ بیچارہ اگر اس کو ریموو کرے تو ریموو کرنے کے اندر وہ سارا اس کا رنگ اور کلر بھی اکھڑ جائے گا، اور وہ جو اکھڑ جائے گا وہ پھر ساری خرابی، اب پھر اس کو پیسے لگانے. تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بالکل ناجائز ہے. ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فروغ دین ناجائز ذرائع کو اختیار کر کے بھی ہم کر سکتے ہیں، حالانکہ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. میں اسلام کی تبلیغ کا اس حد تک مکلف و ذمہ دار ہوں جس حد تک شریعت نے مجھے اجازت دی ہے، بس اس سے زیادہ کا میں مکلف، مسئول و ذمہ دار ہوں ہی نہیں ہوں. اور جب نہیں ہوں تو اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے، وہ بھی آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اس میں ہمارا تھوڑا اسٹیٹ کا بھی، ریاست کا بھی ایک فیلئر ہے. وہ کیسے؟ ہم نے پچھلے دفعہ ایسا ہوا کہ انیق صاحب پچھلے صدر مملکت جو تھے انہوں نے باقاعدہ احتجاج کے شرعی طریقوں پر اسلامی نظریاتی کونسل کو ایک لیٹر لکھا تھا. پھر وہ کونسل کی طرف سے میرے سپرد ہوا، اور اس کے اندر یہ بات تھی، بلکہ اراکین کو بھی دیا گیا کہ آپ اپنی آراء دیں. تو ہم نے یہ کہا کہ یہ جو سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، یہ جو روڈ جام کر دیتے ہیں، یہ جو ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، خلاف شریعت بھی ہے، خلاف انسانیت ہے. کتنے ایمبولینسیں پھنسی ہوئی ہوتی ہے، کتنے بیچارے ضروری کام کے لوگ ہوتے ہیں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی انیق صاحب میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ 7 ذی الحجہ تھی، میں حج کے سفر پہ جا رہا، 7 ذی الحجہ، اور آپریشن ختم ہو رہا تھا حج کا، آخری فلائٹ، یعنی اس کے بعد حج کا تصور نہیں ہے، فلائٹ ہی نہیں تھی، آخری فلائٹ. اور میں شارع فیصل پر بجلی کے خلاف جو احتجاج ہو رہا تھا اس کے اندر پھنسا ہوا. اور پھر مجھے پتہ ہے گاڑی سے اترا، پھر وہ اپنا بیگ کیسے اٹھایا، پھر کسی بندے کو بتایا، پھر وہ تھوڑا سا فاصلہ کئی ہزار روپیہ ایک موٹر سائیکل والے کے ذریعے سے طے کیا. یعنی آج تک مجھے وہ بات یاد ہے، اگر وہ چند منٹ میں مزید لیٹ ہو جاتا میں حج سے ہی رہ جاتا.
اب بتائیں کس قدر کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کیسے کیسے لوگوں کے ضروری کام ہوتے ہیں. اچھا پھر جب میں وہاں پہنچا میری طرح کے بیچارے کئی حاجی اس طرح کے پھنسے ہوئے کھڑے تھے. انہوں نے کہا ہم بھی وہیں سامنے ہی ایئرپورٹ کے سامنے والا روڈ ہے, ہم پھنسے کھڑے چاروں طرف سے بند. اور بخدا میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, میری اپنی آنکھوں سے میں نے یہ منظر دیکھا. ایک بڑھیا خاتون ایمبولنس کے اندر تھی اور وہ ایمبولنس والی خاتون اسی احتجاج کے اندر اس گلی میں سٹار گیٹ کی طرف سے گلی کے اندر اس بیچاری کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اللہ یہ میرے اپنی آنکھوں کے سامنے کا منظرنامہ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. میرا تو یہ حج کا سفر تھا اور وہ میں نے ایمبولنس کے اندر ایک بڑھیا خاتون کو اس طرح سے دیکھا. تو بات یہ ہے کہ یہ کیسے شرعاً جائز ہو سکتا ہے, اس طرح کے احتجاجات کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ بھائی ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں, ہم نہ مذہبی جماعت نہ سیاسی جماعت کسی کے, لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں ان باتوں پر آؤ, یہ خود قرآن و سنت کا واضح شرعی حکم ہے. اب معاملہ یہ میں عرض کر رہا تھا ریاست کا فیلئر اس میں کیا ہے ایک درجے کا, وہ یہ ہے جتنے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں احتجاج کے لیے مقررہ مقامات فکس ہوتے ہیں کہ بھائی جیسے لندن میں کون سا پارک ہے, ہائٹ پارک ہے, وہاں کوئی بھی جا کر کے احتجاج کر لے. جمہوری معاشروں کے اندر ہوتا ہے, اور بھی جگہ ہیں, اور بھی بہت ساری جگہ پلے کارڈ لیے ہوئے جی آپ لے کر کے چلے جائیں اور وہاں جا کر کے آپ باقاعدہ وہاں احتجاج کریں. اچھا اسی طریقے سے بعض جگہوں پر اشتہارات کے لیے جگہیں فکس ہوتی ہیں, وہاں آپ اشتہار لگا سکتے, بینر لگا سکتے ہیں, لگا لیں. لیکن کسی کی ذاتی مملوکہ زمین اور دیوار ہو یا کسی کی سرکاری پراپرٹی, اس پر آپ کسی قسم کا اشتہار نہیں لگا سکتے. لگائیں گے آپ گناہگار ہوں گے, یہ ناجائز ہے. اور یاد رکھیں نہ یہ سیاست کے اصولوں کے جو سنجیدہ اصول ہے اس کے مطابق ہے اور نہ یہ اسلامی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے. کلیئر. بہت ساری باتیں اس ذیل میں مزید ہو سکتی ہیں لیکن اب اتنا تفصیلی جواب آ گیا ہے, میرے خیال یہی کافی ہے. صرف ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایئرپورٹ سے شہر کی طرف آتے ہیں تو وہ راستہ ایئرپورٹ سے شہر کی طرف آنے والا راستہ بہت صاف ستھرا ہوتا ہے, کوئی بینر, کوئی یہ وال چاکنگ وغیرہ یہ نہیں ہوتی. جو خاص طور پہ فارینرز آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت شہر ہے, جی تو شہر کا امپریشن جاتا ہے. خاص طور پہ آپ نے کہا فارینر کا, تو وہ ہے نا دی فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن, تو بھائی ان کو پہلا تاثر اچھا دے دو. بالکل, اور کم از کم وہ بلکہ وہ مکانات بھی خوبصورت ہونے چاہیے کہ جو ایئرپورٹ سے شہر آنے والے راستے پر تعمیر کیے گئے ہیں, کیونکہ یہ غیر ملکی فرد آپ کے گھر میں آ رہا ہے اور ہر شخص چاہتا ہے کہ جب میرے گھر میں کوئی باہر سے گیسٹ آئے, مہمان آئے, تو اس کا اچھا استقبال ہو, زیبائش. کئی ملکوں میں اس بات کا خیال بھی رکھا جاتا ہے, لیکن یہ مہذب معاشرے بنتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس طرف توجہ کی توفیق ہو. جی بالکل, اور ان کی ترجیحات میں یہ بات بھی شامل ہو جائے. عبدالرشید تبسم صاحب ہیں کراچی سے, ان کا سوال یہ ہے کہ سرکاری سطح پر امتحانات میٹرک وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں نقل کرنا اور نقل کروانا جرم تصور کیا جاتا ہے, جبکہ عمومی سطح پر اس فعل کے مرتکب کو کوئی جرم نہیں کہتا. یہاں تک کہ طلباء اور ان پر تعینات کیے گئے نگرانوں سمیت شعبے کے بڑے افسران کو بھی اس بات کا صحیح اندازہ ہے. تو اس صورت میں اس طرح حاصل شدہ اسناد اور ان اسناد کے ذریعے حاصل کی ہوئی نوکری اور اس کے وظیفے کا اور اس طریقے سے امتحان دینے کا کیا حکم ہے, اور کیا یہ نوکری, اس کے ذریعے ملنے والی نوکری جائز تصور ہوگی؟ یہ بھی ہمارے سماج کا ایک بڑا مسئلہ ہے, کتنا بڑا مسئلہ, اور انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے ہاں سماج میں اور ہماری سوسائٹی میں امتحانات, نظام تعلیم کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے. یعنی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جو ٹیچر, جو ایگزامینیشن ہال کے اندر جو نگران حضرات اس کام کی روک تھام کے لیے مقرر تھے, وہی اس کا ذریعہ بن رہے ہوں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ کراچی کے اندر چونکہ ہمارا محکمہ تعلیم سے تعلق ہے, محکمہ تعلیم سے مراد ہے کہ یعنی سرکاری طور پر تو نہیں لیکن ہم تعلیمی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, تو ہمیں کئی دفعہ عجیب افسوسناک حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انیق صاحب, عام طور پر یہ تو کہا جاتا ہے نا کہ دینی مدارس کے طلباء کو عصری تعلیم دی جائے,
تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اپنے جامعہ کے طلباء کو ہم نے لازم کر رکھا ہے کہ وہ میٹرک کریں. اب وہ جب سندھ بورڈ سے میٹرک ان کے اوپر لازم ہے تو ہمارے ہاں جامعہ میں اس بات کا تصور نہیں ہے کہ کوئی طالب علم، تمام مدارس کی بات، کہ وہ نقل کوئی کر سکے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے. دعوے کے ساتھ باقاعدہ ببانگ دول وفاق کی سطح پر لوگوں کو کہا جاتا ہے آؤ آ کر چیک کرو، آؤ آ کر کے چیک کرو، کھلے ڈلے انداز میں آ کر کے چیک کرو. تصور نہیں ہے، تصور نہیں ہے. اب وہی اسٹوڈنٹس جن پر ہم نے مدرسے کی سطح پر میٹرک کو لازم کر رکھا ہے، جب وہ جاتے ہیں وہاں پر تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں حرکت کی یا کیا کر رہے ہو، تو آگے سے جواب ملتا ہے. وہ تو نوٹس بورڈ پر باقاعدہ جوابات لکھ کر کے دے رہے ہیں. اللہ 10 روپیہ، 100 روپیہ، 300 روپیہ، 200 روپیہ ہر اسٹوڈنٹ سے جمع کیا جائے گا. اس کے لیے بندہ مقرر ہے، وہ باقاعدہ جمع کریں گے اور پھر وہ جو جواب ہے، ہاں بھی خالی جگہوں کے جوابات یہ ہے، ہاں بھئی یہ فلاں سوال نمبر کا جواب یہ ہے. چو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. اب یہ رونا کہاں روئیں، کیسے روئیں، کس کے آگے روئیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی امتحانات ہوتے ہیں تو جو ہمارے امتحان کے نظام کے جو کنٹرولر یا جو بڑے سربراہان، ان سے جب میڈیا پوچھتا ہے تو وہ بڑے بانگ دول، بڑے بلند و باغ دعوے کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اب یہ انتظام کر لیا، ہم نے رینجر لگا دیے، ہم نے یہ کر دیا. ارے بھائی اس طریقے سے تھوڑی ہوتا ہے، ایسے تھوڑی تمہارے ہاں یہ نظام کی درستگی ہوگی. تو بلکہ میں تو اکثر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، تمام محکموں کے اندر یہ سب ہمارے کلمہ گو پیارے مسلمان برادران ہیں، برادران اسلام ہیں. میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے اگر آپ اجازت دیں، محکمہ پولیس کے اندر درس قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے کچھ دنوں کے بعد. محکمہ ایجوکیشن میں ہونا چاہیے، ڈاکٹرز میں ہونا چاہیے، مختلف ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ کوئی میں انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہماری افواج پاکستان کے اندر، ایئر فورس کے اندر ہے، نیوی کے اندر ہے. الحمدللہ وہاں کے نوجوانوں میں اور وہاں کے جوانوں میں جو رینویٹ قسم کے اچھے اسکالرز ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، وہ آ کے سپیچ کرتے ہیں مختلف موضوعات پر، اور ذہنی دینی کمی کو دور کرنے کے لیے کوسچن آنسر کی نشستیں ہوتی ہیں. تو جب وہاں پر یہ انتظامات ہو سکتے ہیں ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، مثبت اور معتدل انداز میں، تو ہمارے تمام سول بیوروکریسی کے اندر بھی ہونا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے انیق صاحب، ہم نے تجربہ کیا ہے، کئی دفعہ ڈاکٹروں کی کوئی تنظیم نے باقاعدہ پروگرام رکھے، تو کچھ عرصے کے بعد مجھے ایک مرتبہ پھر دعوت دی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے پہلے بھی دعوت دی تھی، میں آیا تھا تو بعد میں بھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. آپ کے بیان کے بعد کئی دنوں تک وہ نرسنگ سٹاف سے لے کر کے ٹاپ کے ڈاکٹر تک کئی دنوں تک بہت اچھا کام چلتا رہتا ہے. اور ہم نے ان سے کیا کہنا ہے؟ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں. صحیح بات. ہم ان سے جا کر قرآن و سنت کی بات، ہم کہتے ہیں عیادت مریض، اس کا اجر و ثواب. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحبان، جو مریض آپ کے پاس آتا ہے نا، اگر باہر سے کوئی بندہ ایک لمحے کی عیادت کرنے کے لیے آ جائے، صبح میں آئے 70,000 فرشتے شام تک اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. اور اگر وہ رات میں آئے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہتے. اور وہ مریض تو آپ کے پاس ہے. مشن بناؤ اس کو، پیشہ نہ سمجھو، مشنری انداز میں کام کرو. آپ ملازم نہیں ہیں، نوکر نہیں ہیں، آپ باقاعدہ اسلام کی ان سنہری تعلیمات کے پرتو اور سرتاپا بن جائیں اور اس طریقے سے آپ دکھی انسانیت کی مدد کریں. اس سے بڑا ویلفیئر کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا سماجی فلاحی خدمت کا اور کیا تصور ہو سکتا ہے؟ تو الحمدللہ کئی سارے محکمے ہیں، ان میں یہ کام کیا جاتا ہے. موٹیویشنل سپیکر جاتے ہیں، مذہبی اسکالرز جاتے ہیں. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے اندر اس بات کی ضرورت ہے. اچھا ایک اور بات بھی ہے، بعض اوقات جب یہ بات کی جاتی ہے تو بعض لوگ سوچتے ہیں یہ جناب کوئی ملائزم، یہ کوئی ملائیت لا رہے. ارے بھائی ملائیت کی بات نہیں ہے، قرآن سب کا ہے، حدیث سب کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب محتاج، اللہ کے ہم سب محتاج. تو نبوی تعلیمات کے ہم سب محتاج ہیں. اس میں کسی مولوی، مفتی، مسلک، اسکول آف تھاٹ، فرقہ، مذہب، اس کا معاملہ ہے ہی نہیں ہے بھائی. کوئی مسلکی معاملہ نہیں ہے. اللہ رسول کی بات کی جائے گی کہ اپنا کام صحیح طور پہ فرائض منصبی کے ساتھ آپ ادا کریں، مفوضہ امور راحت پہنچا کر. مخلوق خدا کو راحت پہنچاؤ، خدا را مخلوق خدا کو سہولت کے ساتھ یہ کام کرو. اب جتنے ایگزامینیشن ہال کے اندر ٹیچر ہیں، کیا وہ امانت میں خیانت نہیں کر رہے؟ آپ بتائیے، کیا جب وہ اس طریقے سے نقل کرنے دے رہے ہیں تو حرام کام نہیں کر رہے؟ اور اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت. اس ایگزامینر کو نقل کی کرنے دینے کے اس گناہ پر خود کیا حاصل حصول ہے؟
اور پھر یہ ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، ایک ہوتا ہے شر جاری. یہ شر جاری ہے، خدا جانے کہاں تک اس کے اثرات بد جائیں گے، اور ان اثرات بد کا یہ ذمہ دار بنے گا، یہ اس شر جاری کا یہ اس کا مسئول بنے گا، اور اس کے سر پہ گناہ آئے گا. تو یہ تو بہت ہی سخت ناجائز اور حرام ہے. نقل کرنا، نقل کرانا خیانت ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، جال سازی ہے. کئی سارے گناہ اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں. البتہ ان کے سوال کے ضمن میں ایک آخری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ اس طریقے سے حاصل شدہ ڈگری کے بحاف پر کوئی نوکری کرنا اور اس نوکری کی آمدنی، ملازمت کی آمدنی، وہ کمائی، تنخواہ اور سیلری جائز ہوگی یا نہیں. تو اس کے بارے میں شریعت کا اصول سمجھ لینا چاہیے. اگر دو شرطیں پائی گئی تو پھر وہ نوکری اور اس کی آمدنی اور تنخواہ و سیلری حلال. اگر وہ دو کنڈیشنز نہ پائی گئی تو پھر آمدنی بھی حرام. پہلی بات، جس کام کے لیے اس کو مقرر کیا گیا اس کام کی صلاحیت اور اہلیت اس کے اندر ہے یا نہیں. اگر وہ کام کر سکتا ہے، اس کی صلاحیت اس کے اندر ہے، ایک. اور دوسری بات، وہ کام جو مفوضہ معاملہ ہے جو اس کے سپرد کیا گیا ہے وہ اپنا وہ کام پورا کرتا ہو. مثال کے طور پہ صبح 8 بجے ڈیوٹی ہے، شام 6 بجے اس کی چھٹی ہوتی ہے، تو وہ 8 سے 6 اپنے اس کام کو پوری دیانتداری، امانت داری، محنت کے ساتھ کرتا ہے. یہ دو شرائط پائی جائے. نمبر 1، خود وہ کام بھی اس کو آتا ہو. نمبر 2، اپنا مفوضہ کام بھی پورا کرے. آپ کی خدمت میں تو پھر یہ اس کی آمدنی حلال ہوگی، ورنہ ناجائز. جو نقل کر کے پاس ہوا ہے تو اس کو وہ پورا کام کیسے آتا ہوگا؟ صلاحیت کی کمی اس کے اندر. ایک بات تو یہ. دوسری بات مفتی صاحب جو اب تک گفتگو میں نہیں آئی، میں نقل کر کے اچھے مارکس لے آتا ہوں اور میرا ایڈمیشن ہو جاتا ہے کسی بھی میڈیکل کالج میں، اور میں ڈاکٹر بن کے نکلوں گا. میں اہل ہی نہیں تھا اس ایڈمیشن کا. اب میں ڈاکٹری بھی میں نے کر لی، یعنی 5 سال MBBS کے میں نے گزار لیے. انسان کی جانوں سے میں کھیل رہا ہوں. میں وہ 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے جو ڈیوٹی ہے وہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن مجھ میں اہلیت ہی نہیں ہے. تو کس طرح پھر وہ نوکری میرے لیے حلال ہوئی؟ انیق صاحب بالکل آپ نے درست بات فرمائی. بعض کاموں کی اس میں نا نیچر آف جاب پر دار و مدار ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر ہے، نہیں میں عرض کرتا ہوں نا، نیچر آف جاب پر اس کا دار و مدار ہے. مثال کے طور پہ پائلٹ ہے، ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسے طبقات ہیں. انجینئر ہے، اسی طرح انجینئر ہے، سول انجینئر ہے، یہ بلڈنگ بنا رہا ہے، وہ اہل ہی نہیں جی ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ میں فتویٰ جاری کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں کر سکتا. ہرگز نہیں. فتویٰ آپ جاری کریں گے؟ ہرگز نہیں. اب یہ جس طرح کے جو کام آپ نے بتائے، اس میں اگر وہ نقل مار کے، بددیانتی کر کے، خیانت کر کے، پاسنگ مارکس اوپر لے کر کے وہ جب کرے گا تو ظاہر ہے اس کام کے اندر خلل ہوگا، وہ کام صحیح نہیں کر سکے گا. تو جب وہ کام نہیں کر سکے گا تو جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ اس کے اندر اس کام کی اہلیت ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ کام بھی ناجائز، اس کی سیلری بھی حرام. ٹھیک ہو گیا. البتہ بعض اوقات چونکہ فتوے میں اصولی الفاظ ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی شعبے کی ڈگری حاصل کر چکا، مگر جس کام پر اس کو محکمے کی طرف سے بٹھایا گیا ہے وہ کام اس کو آتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کی تعلیم کی ڈگری کے اعتبار سے کام تو کوئی اور بنتا ہے، مگر اس کو کلرک بنا کر کے بٹھا دیا گیا ہے، اس کو فوٹو کاپیر بنا کر کے بٹھا دیا گیا ہے. صحیح ہے. بینک کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو بل جمع کرنے پر بٹھا دیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے بھائی تمہارا صرف اور صرف ریسیپشن پر کام ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تمہارا کام. اگر اس طرح کا کام ہے تو پھر یاد رکھیں کہ ایسا کام اگر وہ پورا کر رہا اور اس کام کو جو بھی اس کو چھوٹا موٹا کام سپرد کیا گیا اس کی اہلیت ہے اور وہ کام پورا کرتا ہے تو پھر اس کی آمدنی حلال ہے. لیکن آمدنی حلال ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو پیچھے دھوکے دے کر کے آیا ہوا ہے وہ اس کے سر سے بلا ٹل گئی ہے. وہ گناہ اپنی جگہ پر قائم ہے. وہ امانت میں بددیانتی اور خیانت کا گناہ اور جرم اپنی جگہ پر قائم ہے. وہ اس کا جھوٹ اور دھوکہ دہی اپنی جگہ پر قائم ہے. یہ ابھی سوال ہو رہا ہے کہ یہ جو کام کرتا ہے اس کی سیلری اس کی اور اس کے بچوں کے لیے حلال ہے یا نہیں. تو اس کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ اس کام کی اگر اہلیت اور صلاحیت ہے اور وہ کام پورا کرتا ہے تب تو پھر اس کی آمدنی حلال. اگر اس کام کی اہلیت اور صلاحیت نہیں یا وہ کام پورا نہیں کرتا تو پھر اس کی آمدنی بھی حرام ہوگی. کلیئر ہو گئی بات. منیبہ ہیں امریکہ سے،
ان کے اکاؤنٹ میں ایسا ہوا ہے کہ کچھ رقم سود والی آ گئی ہے، انہیں پریشانی ہو رہی ہے. یہ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ پریشان ہو رہی ہیں اس بات پر. وہ یہ فرماتی ہیں کہ اب یہ جو رقم آ گئی ہے میرے پاس میرے اکاؤنٹ میں، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اسے کہاں استعمال کر سکتے ہیں، اور کیا اسے اپنی ہی کسی اور اکاؤنٹ کی فیس میں استعمال کر سکتی ہوں؟ یہ جو امریکہ سے منیبہ صاحبہ نے جو سوال پوچھا ہے بہن نے، ان کے جواب پہ میں یہ بات عرض کروں گا کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنا ایسا اکاؤنٹ کھولیں کہ جو اکاؤنٹ سودی نہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے کنونشنل بینکوں کے اندر عام طور پر ہوتا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ جی کھولیں. ہاں بالکل. پی ایل ایس اکاؤنٹ وغیرہ جو ہوتا ہے یہ نہ کھولیں. پہلا کام تو ان کو یہ کرنا ہے. لیکن اگر غلطی سے کھول لیا تھا تو اب دوسرے اکاؤنٹ میں کنورٹ کروائیں. البتہ جو ہو چکا اور اس میں سود کی رقم، انٹرسٹ کی رقم لگ کر آ گئی تو پھر اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ وہ جو آپ کی اصل جمع شدہ رقم پر اضافی رقم آئی ہے، شریعت کی روشنی میں وہ انٹرسٹ اور سود کی رقم ہے. اس انٹرسٹ اور سود کی رقم کو آپ اپنے ذاتی استعمال میں کسی صورت میں نہیں لا سکتی، اور حرام ہوگا اگر اس کو آپ خود استعمال کریں گی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بلا نیت ثواب مستحق جگہ پر اس کو خرچ کر دیا جائے. اب بلا نیت ثواب صدقہ کرنا ضروری ہے، واجب التصدق ہے، یعنی صدقہ اس کا کرنا واجب ہے. اب سوال یہ ہے کہ صدقہ کہاں کریں، تو اس کا پہلا آپشن یہ ہے کہ جو مستحق زکوٰۃ افراد ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے، ان کو آپ یہ انٹرسٹ والی رقم بھی دے سکتی ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، اگر وہ نہیں تو جو فلاحی کام ہوتے ہیں، رفاہی فلاحی سماجی کام ہوتے ہیں، غریبوں کو راشن دے دینا، جہیز پیکج، کوئی رمضان کا راشن، کوئی کسی کو گوشت دے دینا، کسی کے گھر میں راشن پہنچا دینا، جو کہ غربا فقراء مساکین ہیں، وہاں پر بھی آپ اس رقم کو خرچ کر سکتی ہیں، لیکن بلا نیت ثواب. یہ بہت اہم بات آپ نے کہی، اور یہ جو خاص طور پر آپ نے اس بات کا خاص طور پر آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، میں اس کی بھی لاجک بتا دوں. بلا نیت ثواب، نیت ثواب کرنا ناجائز ہوگا، اور ٹیکنیکل بات سمجھیں، شاید ایمان کا بھی خطرہ ہو جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بہت خطرناک بات ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ دیکھیں یہ ٹرسٹ کی رقم ہے نا، تو یہ حرام چیز ہے نا، تو اس حرام چیز کو کسی کو صدقہ کرتے وقت اگر آپ ثواب کی نیت کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حرام کام کر رہی اور اس پر ثواب کی نیت. نعوذ باللہ. زنا، بدکاری، شراب، ڈاکہ، چوری، قتل، یہ سب حرام ہے نا، لیکن کوئی آدمی یہ کام کرتے وقت ثواب کی نیت کر لے تو پھر اب کفر ہو جائے گا. پہلے وہ فعل بد تھا، اب کفر ہے. پہلے صرف حرام تھا، اب ایمان بھی ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا. تو اس لیے بلا نیت ثواب، یہ ثواب کی کوئی نیت نہیں. پھر کس چیز کی نیت ہونی چاہیے؟ تو اس کے بارے میں فقہا کہتے ہیں اپنی باڈی، اپنے جسم، اپنے وجود سے میں اس حرام نجاست کو الگ کر رہی ہوں، میں اپنے وجود سے اس حرام کو جدا کر رہی ہوں، کر رہا ہوں. ہاں، اس چیز کا ثواب ضرور ملے گا کہ اللہ کا ایک حکم ہے کہ بھائی یہ حرام چیز ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، اس کو اپنے ملکیت سے نکال دو. تو آپ نے اللہ کے اس حکم کو پورا کیا، اس کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن وہ جو پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا. تو یہ ایک تو بات ذہن میں رکھنی چاہیے، بلا نیت ثواب یہ قید ضروری ہے، یہ کنڈیشن سخت ہے اور ضروری ہے. بلا نیت ثواب اس کو آپ صدقہ کر دیں. کہاں کرنا؟ ایک تو میں نے بتا دیا کہ آپ کسی بھی مستحق زکوٰۃ فرد کو آپ دے دیں، یا سماجی فلاحی سوشل ویلفیئر کے کاموں میں خرچ کر دیں. انہی کے منیبہ صاحبہ کے سوال کا آخری جو جز ہے وہ آپ نے فرمایا کہ کیا وہ اس سود والی رقم کو اپنے ہی کسی دوسرے اکاؤنٹ کی فیس میں استعمال کر سکتی ہے یا نہیں. تو یہ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، بھئی بینک سے پیسہ آیا، بینک کا بینک کے اندر لگا دو. تو جواب یہ ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو آپ اپنے دوسرے اکاؤنٹ کی فیس میں دیں گی تو وہ آپ نے گویا ذاتی استعمال کیا نا، وہ آپ ہی کا تو اکاؤنٹ ہے نا. تو جب وہ آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ نے ذاتی استعمال کے اندر اس کو خرچ کر دیا، تو وہ تو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ آپ اپنے ذاتی استعمال میں انٹرسٹ کی رقم کو نہیں استعمال کر سکتی، یوز کر سکتی. اس لیے آپ دوسرے کسی اکاؤنٹ کی فیس کے طور پر بھی اس انٹرسٹ والی رقم کو استعمال نہیں کر سکتی ہے. کلیئر ہو گئی بات. یہ جاوید ستار صاحب کا سوال ہے کراچی سے
کہ کیا موبائل فون جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیونکہ عام طور پر آج کل موبائل فون تصویریں وغیرہ بھی بہت ساری ہوتی ہیں، میوزک لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موبائل فون جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور اس سے نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انیس صاحب جو موبائل فون کے اندر پکچرز ہوتی ہیں، تصویریں ہوتی ہیں، وہ تصویریں اس شکل میں نہیں ہوتی کہ وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہوں سامنے، بلکہ وہ کوڈز کی شکل کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ ہم نے ٹیکنیکل ایک مرتبہ تحقیق بھی کی تھی، 010101 کوڈ ہوتے ہیں، تو وہ سامنے اسکرین ہوتی ہے جو اندرونی طور پر جو میموری کارڈ وغیرہ کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ باقاعدہ کوڈز ہوتے ہیں، پھر دوسری طرف سے اس کو لائٹ لگتی ہے جس سے وہ تصویر بن کر نمایاں ہو کر سامنے نظر آتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ موبائل فون ایک آلہ ہے، ڈیوائس ہے، اس کے اندر میموری کارڈ ہے، اس کے اندر میں وہ تصویر ہے، اور وہ تصویر بھی اس طریقے سے نہیں کہ اگر آپ اس کو کھولیں تو وہ نظر آ جائے۔ چنانچہ موبائل فون کو اگر آپ پتھر سے کوٹتے جاؤ کہیں پر بھی تصویر نظر نہیں آئے گی، وہ ایک پروسیس کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے وہ آپ کو تصویر نظر آتی ہے۔ تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر فرض کرو تصویر ہو اور کپڑے میں لپیٹا ہوا ہو اور وہ پیک اور بند ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ حاصل اور خلاصہ یہ کہ موبائل فون جیب میں رکھ کر کے بھی اگر نماز ادا کی جائے گی تو شرعاً نماز درست ہو جائے گی، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ کوئی کراہت نہیں ہے، موبائل فون جیب میں رکھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ایک گزارش ہے۔ وہ گزارش یہ ہے کہ ہم مساجد میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ موبائل بند کرنا یا سائلنٹ کرنا بھول جاتے ہیں، تو بس ان سے بڑی گزارش یہ ہے کہ آدمی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اور اچھا امام صاحب بار بار گزارش کرتے ہیں کہ موبائل فون یا تو بند کر دیجئے یا اس کو سائلنٹ کر دیجئے، لیکن وہ ایک کال آ جاتی ہے کہیں سے، اور پورا جو ایک ارتکاز ہوتا ہے وہ پھر بہت ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کئی سارے جگہوں پر یہی دیکھنے میں آتا ہے، ایک آدمی کا موبائل فون بج رہا ہوتا ہے، سینکڑوں نمازیوں کی نماز خراب ہوتی ہے۔ اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اب تو کچھ ایسے حالات بھی آ گئے ہیں کہ وہ خاص مخصوص نماز کے وقت میں وہ خود بخود بند ہو جائے گا، جی وہ جیمر لگا دیتے ہیں، جیمر لگا دیتے ہیں، لیکن وہ ہر مسجد وہ تو افورڈ نہیں کر سکتی۔ جزاک اللہ، صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر مسجد تو نہیں کر سکتی ہے۔ اچھا گاؤں دیہات ہیں یا شہر کی مصروف مساجد ہیں یا گلی کوچے کے اندر محلوں کی مسجدیں ہوتی ہیں، ٹاؤن علاقوں کی مسجدیں ہوتی ہیں، تو ہر جگہ پر اس کو افورڈ بھی نہیں کیا جا سکتا، لگایا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ بات آپ کی درست ہے، اس کے اوپر بہت توجہ کرنی چاہیے اور ضروری ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ موبائل فون میں خود ایسا سسٹم بھی آ گیا ہے، کوئی ایپ وغیرہ ہے کہ جو آپ نمازوں کے اوقات سیٹ کر دیتے ہیں، ان اوقات میں وہ خود بخود سائلنٹ موڈ پہ چلا جاتا ہے، ایسا بھی ہے۔ تو اگر یہ ہو تو یہ سب سے بیسٹ ہے، یہ انسان کو کر لینا چاہیے تاکہ وہ جو اوقات صلاۃ ہے اس میں وہ خود بخود موبائل سائلنٹ موڈ پہ چلا جائے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت اچھے مفتی صاحب، اگلا سوال ہے عبدالوہاب صاحب کا کوئٹہ سے۔ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں کچھ، وہ بھی رکھیں گے، اس کے بعد ہم چلیں گے ویڈیو کوئسچنز کی طرف۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جلتے تندور کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ اس کا جواب یہ کہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ جلتی ہوئی آگ کے سامنے سجدہ کرنا یا نماز پڑھنا ناجائز ہے، منع ہے۔ کیوں؟ یعنی اگر نار موقودہ ہے، صحیح ہے، اور اسی طرح تنور کا لفظ، خود تنور کے عربی کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے، فقہاء نے اس کی وضاحت کر کے رکھی ہوئی ہے کہ یصلی وامامہ التنور، کہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے سامنے تنور ہے، تو یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ یشبہ عبادت المجوسیین، اس سے مجوسی لوگوں کی عبادت سے متشابہ ہو جائے گا، یہ معاملہ متشابہ ہو جائے گا، کیونکہ جو مجوسی لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ آگ کی پرستش کرتے ہیں، تو آگ کی پرستش کے یہ مشابہ ہو جائے گا۔ اب اگر تنور ہے اور اس میں آگ نہیں جلی ہوئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو وہ ایک عام دیوار سی ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ انہوں نے کہا جلتا ہوا تنور ہے اور آگ اس پہ نکل رہی ہے، بھڑک رہی ہے، تو آپ بیعینی اس کے سامنے نماز نہ ادا کریں۔ یہ بعض اوقات تنور والے لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے یا اسی طرف مصلی وغیرہ بچھا لیتے ہیں، تو ان کو چاہیے دائیں یا بائیں کر لیں۔ جلتی ہوئی جو تنور کی آگ والی جو جگہ ہے، عین اس کے سامنے نماز پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے گھروں میں اگر چولہا جل رہا ہے
اور اس چولہے کے سامنے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور آگ جل رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح دیہاتوں میں خواتین جو زمین پر ان کا چولہا ٹائپ کا ہوتا ہے جس میں وہ لکڑیاں وغیرہ جلاتی ہیں، اس کے سامنے اگر وہ نماز پڑھتی ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ جلتی ہوئی اگر آگ ہے تو اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ مصلی کو جانماز کو دائیں یا بائیں کر لیں اور اس کا خاص اہتمام کریں۔ کلیئر ہو گئی یہ بات۔ اچھا، یہ تو ہو گئی آگ، جی شعلے نکلتے ہیں، پھر آپ نے مجوسی، ان کا طریقہ عبادت وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے ایسے مقامات ہیں پاکستان میں بھی، دنیا بھر میں بھی، کہ جہاں پر یہ ہیٹر آن کیے جاتے ہیں مساجد میں، کیونکہ سردی بہت ہوتی ہے، تو وہ ہیٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں چاروں طرف مسجد میں۔ ان ہیٹرز کی گنجائش ہے؟ اس کا بھی یہی مسئلہ ہے اس کے اندر، لیکن اس میں چونکہ باقاعدہ آگ نہیں وہ جل رہی ہوتی بلکہ وہ ایک گرمائش سا وہ ہوتا ہے، تو احتیاطاً اس میں منع کیا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ مساجد میں بالکل مصلی کے سامنے ہیٹر لگانے کے بجائے دائیں بائیں لگایا جائے، لیکن اس میں سختی اس کے مقابلے میں کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں باقاعدہ وہ انگارے، آگ کا بھڑکنا، یہ والا معاملہ نہیں ہوتا۔ وہ اس کے اندر تو بالکل صرف اور صرف یہ معاملہ ہوتا ہے کہ گرمائش کی راڈ وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ لال ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے فتوے میں، ناپسندیدہ خلاف افضل، لیکن حرام و ناجائز نہیں۔ لیکن یہ جو تنور والا معاملہ ہے جس میں باقاعدہ آگ بھڑک رہی ہو، آپ بعینی اس کے زاویے کے بالکل سامنے اگر نماز پڑھے تو یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا ناجائز ہے۔ مفتی صاحب، چند ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ مفتی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر میں کسی کے پاس ملازمت کر رہا ہوں تو اس کے کہنے پہ میں اس سے کسی اور سے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ مفتی صاحب، بہت اہم سوال۔ یعنی ملازمت کے دوران میں اپنے افسر کے کہنے پر جھوٹ بولا جائے، جی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور قرآن کی واضح آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اور میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ چونکہ سچ بولنا فرض عین ہے، جھوٹ بولنا ناجائز ہے، تو یہ سچ بولنا فرض عین ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کا حکم، ٹھیک ہے؟ جب اللہ کا حکم ہے، اب آپ اس سچ بولنے کو چھوڑ رہے ہو اطاعت حکام، اطاعت افسر، جو افسر ہے اس کی اطاعت میں، تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت و اتباع جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی لازم آئے۔ چنانچہ وہ جو سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرما رکھا ہے نا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ، کیا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ چاہے والدین کافر اور غیر مسلم کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، شریعت کی تعلیم یہی ہے، شریعت کا حکم یہ ہے، لہٰذا والدین کے ساتھ حسن سلوک، حسن سلوک، حسن سلوک۔ البتہ اگر والدین تمہیں شرک پر ابھاریں اور آمادہ کریں، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی اطاعت مت کرو۔ تو اس سے واضح طور پر کیا اصول چھن کر کے سامنے آ رہا ہے؟ وہ یہی اصول اخذ ہوتا ہے کہ جناب شرعی طور پر مذہب کے اعتبار سے اگر وہ کسی ناجائز چیز کا حکم دیں تو پھر اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کسی صورت بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ لہذا افسر کے کہنے پر آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کو سچائی اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے اصل اس کا اصولی شرعی مسئلہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، یہ ہم نے ساری گفتگو کی ہے حق اللہ کے اعتبار سے کہ اللہ کا حکم ہے سچ بولا جائے۔ اگر آپ نے جھوٹ بولا تو آپ نے اللہ کا حق توڑ دیا، آپ اس کے مجرم ہو گئے، گناہگار ہو گئے۔ لیکن یہاں افسر، باس اور ملازم والے جھوٹ کے اندر ایک اور چیز بھی عام طور پر شامل ہو جاتی ہے، وہ کیا کہ افسر کسی ایسی بات کا اظہار کرنے کا بول رہا ہوتا ہے جس میں بندے کا کوئی حق متعلق و منسلک ہوتا ہے۔
آپ سمجھ گئے نا، یعنی بندے کا کوئی حق ہے. اب فرض کرے کوئی آدمی ہے وہ آیا افسر کے پاس کہ بھئی میرا یہ کام کر دو، یا کر لیا یا نہیں کیا یا کیسے کرو گے. اب افسر کہتا ہے اس کو جھوٹ بول دو، تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے کا آپ حق بھی مار رہے ہو. تو پھر حق اللہ کے ساتھ ساتھ یہ حق العبد بھی ہے. تو گویا اللہ کا بھی حق توڑا، بندے کا بھی حق توڑا. تو ایسی صورت میں مزید اس کے اندر سنگینی، شدت اور سختی پیدا ہو جائے گی. لہٰذا کسی صورت بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ اگر زکوٰۃ کی رقم جمع کریں تو کیا وہ اپنے محلے میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں میری رہنمائی فرمائیں. سرکار یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اپنے طور پر زکوٰۃ جمع کر کے اپنے گاؤں غریب علاقے کے لیے لوگوں کو کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ جائز ہے اور یہ کار ثواب بھی ہے. لیکن اس میں دو باتیں بڑی ضروری ہیں، بہت ضروری ہے. ہم عام طور پر زکوٰۃ جمع کر لیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ جمع کر کے چونکہ اس کے شرعی قوانین و مسائل کا علم نہیں ہوتا، تو پھر یاد رکھیں کہ اس میں جب خرابی ہوگی تو وہ بڑا سنگین ترین جرم اور گناہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر میں نے 10 بندوں سے زکوٰۃ لے لی، انہوں نے کہا جی آپ کسی مستحق زکوٰۃ کو دیں. اب اگر فرض کرو میں نے غیر مستحق کو دے دی ہے، میں نے اقربا پروری کر لی ہے، یا میں نے کسی ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے دی کہ جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، تو پھر یاد رکھیں اس آدمی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اور اس کے علم میں بھی نہیں ہے. آپ نے یہ کام کیا تو اس پر آپ 3-4 چیزوں کے گناہوں کے مجرم اور مرتکب ہو گئے. پہلے آپ نے اللہ کے حکم کو توڑا، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ دینے والے نے آپ کو زکوٰۃ دی، اس بیچارے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اور اس کے سارے مجرم آپ بن گئے. تیسرے نمبر پر آپ نے کسی غیر مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دی ہے، تو جبکہ یہ حق کسی مستحق کا تھا آپ نے اس مستحق کا حق بھی توڑ دیا، مار دیا، اس کے بھی آپ مجرم بن گئے. 3. چوتھے نمبر پر آپ کو اس کام کا ایجنٹ اور وکیل بنایا گیا تھا. آپ نے اپنے اس مفوضہ کام میں جو کام آپ کے سپرد ہوا تھا، آپ کو ایجنٹ اور وکیل بنایا گیا تھا. امین سمجھ کر، آپ کو دیانت دار امانت دار سمجھ کر آپ نے گویا کہ اس کے اندر بھی گڑبڑ اور کرپشن کر لی، تو آپ اس کے بھی مجرم ہوں گے. تو یہ تو صحیح ہے کہ آپ زکوٰۃ اپنے علاقے کے غریبوں کے لیے جمع کر رہے ہیں، بہت اچھی بات. لیکن اگر آپ نے غلط استعمال کیا تو پھر آپ اس کے گناہگار ہوں گے، اور وہ گناہ بہت شدید اور سنگین نوعیت کا ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے، اور اس کا سخت ترین عذاب ہے، اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں. تو ان تمام شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ شرعی شرائط کے مطابق اس کو استعمال کریں. یہاں میں آپ کی اجازت سے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ تو انڈیویجول ایک کوشچن تھا نا کہ ایک آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگ غریب ہیں، تو ان غریبوں کے لیے ہم علاقے کے لوگوں کے لیے زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں اور وہاں جا کر کے خرچ کریں گے. یہ تو یہ تھا. لیکن انیق صاحب بہت سارے ویلفیئر ادارے ہیں، یعنی بعض ٹرسٹ ہیں، اور وہ رفاہی فلاحی کام کرنے والے ٹرسٹ اور ویلفیئر آرگنائزیشن NGOs ہیں. ان کا معاملہ کیا ہے؟ لوگوں سے زکوٰۃیں لیتے ہیں. لیکن سچی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس تجربے کے بعد یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ آگے زکوٰۃ کو اس کے شرعی مصارف پر اور شرعی قوانین اور فقہی فتوے اور مسائل کے مطابق خرچ نہیں کرتے. تو جب وہ نہیں کرتے تو یہ حرام کا ارتکاب ہے. سوچ وہ کیا رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اجر کمایا، ہم تو سوشل ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، ہم تو سوشل ورکر ہیں. جیسے اس کی میں مثال بتاتا ہوں. لوگوں نے پیسے دیے، جناب یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، راشن پہ خرچ کریں. یہ ہے زکوٰۃ کی رقم، آپ کسی بیوہ کو راشن دیں، کسی غریب لڑکی کے جہیز کا انتظام کریں، ایمبولنس کے لیے، صحیح ہے. انہوں نے آپ کو دی کوئی زکوٰۃ کی رقم کسی کی میڈیسن کے لیے. اب آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم جمع ہو گئی، آپ نے اپنے آفس کے اوپر لگایا، آپ نے آفس کو رینوویٹ کروا لیا، آپ نے آفس کے ساری چیزیں رکھی. تو یہ کیسے ہوگا؟ یا زکوٰۃ کی رقم سے آپ نے تنخواہ وصول کی یا اسٹاف کو تنخواہ دی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے میں ایک ایڈوائز کرتا ہوں، تمام ویلفیئر اداروں کو اپنے ہاں ایک شریعہ بورڈ بنانا چاہیے. صحیح بات. شریعہ بورڈ بنائیں، فرض ہے، لازم ہے. ویری سینسٹیو ایشو.
اگر آپ شریعہ بورڈ نہیں بناتے تو کم از کم کوئی ایک آتھینٹک اور مستند مفتی کی خدمات لیں اور ان سے پوچھیں یہ ہمارے پاس رقومات ہیں، اس میں زکوٰۃ اتنی ہے، ڈونیشن اتنا ہے، منت نظر کفارے کی رقم اتنی ہے اور عام عطیاتی رقم اتنی ہے، ہم کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کی رقم سے کنواں نہیں کھودا جا سکتا، زکوٰۃ کی رقم سے آپ سولر پروجیکٹ نہیں لگا سکتے، زکوٰۃ کی رقم سے آپ کسی کی سڑک نہیں بنا سکتے، لیبارٹری نہیں بنا سکتے، اسکول نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کے اندر تملیک شرط ہے، آگے والے کو مالک بنانا ضروری ہے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے آپ نے کنواں بنایا، وہ کسی کی فرد واحد کی ملکیت تو نہیں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے حساس مسائل ہیں اور ہمارے ہاں اچھا اب یہ جو لوگ زکوٰۃ کی رقم لے کر کے یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ سوچ رہے ہیں ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں اور حقیقت میں بھی وہ کرپشن نہیں کر رہے ہیں۔ جو کرپشن کر رہے ہیں وہ تو الگ ہیں، وہ اس کا تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ناجائز اور حرام کام کر ہی رہے ہیں، بددیانتی کے مرتکب ہیں، خیانت کے مرتکب ہیں۔ لیکن انیق صاحب جو مکمل صحیح جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں، مسائل شریعت کو نہ جاننے کی وجہ سے الگ سے گناہ گار ہو رہے ہیں، تو ان کو چاہیے شریعہ بورڈ رکھے، یا کم از کم شریعہ بورڈ ممبرز نہیں رکھتے تو شریعہ ایڈوائزر رکھے اور پھر اس کے بتائے ہوئے فتاویٰ کی روشنی میں عمل کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ یہ جو نیکی ہے، یہ جو زکوٰۃ، خیرات، صدقات کی تقسیم یہ پراپرلی ہو سکے، صحیح طور پر خرچ اور استعمال ہے۔ بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ یہ بہت بڑا موضوع زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن، اس پر ہم کسی اور پروگرام میں بھی آپ سے بات کروائیں گے کہ مقامی سطح پر زکوٰۃ کی کلیکشن اور مقامی سطح پہ جو ہاسپٹلز ہیں وہاں یہ زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، یعنی کیا اور کیا وہاں کے مقامی افراد اس ہاسپٹل جا کر مستحق افراد اس زکوٰۃ کی رقم سے استفادہ کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم کسی وقت رکھیں گے آپ کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب کے بڑے ممنون، وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرمائے۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں دوسروں کے غلام مت بنو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ دوسروں کے غلام مت بنو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔